أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حدود الحادث الاممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آج انشاءاللہ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 14 اس کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے۔ تو بلا تاخیر آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللاتی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف المدیہ صغیرہ کہیں گے، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ۔ یہ الف کی صورت میں لکھا ہوا حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں۔ یا تین تی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ فاحشہ الف خالی حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ۔ من نساء نون ساکن کے بعد نون مشدد آ گیا، تو نون ساکن کے بعد نون متحرک پہلے نون کا دوسرے نون میں ادغام کر دیا، اسے ادغام مثلین کہا، اور نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا۔ یہ محل مد کے بعد حمزہ سبب مد اسی کلمہ میں ہے، اس کو مد متصل کہیں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں، اور یہاں واو ساکن ہے ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ علی یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے، اور نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، اور را جو ہے یہ ساکن ما قبل مفتوح رائے را کو مفخم ادا کریں گے۔ تا کے اوپر تنوین تا منون اور اس کے بعد یرملون میں سے میم ہے، اس کا ادغام بالغنہ کریں گے، اور نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد شین ہے، حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں۔ واو ساکن ما قبل مضموم ہے واو مدہ، اور میم فَأَمْسِكُوا میم ساکن ہے، اور اس کے بعد بھی نہ با ہے نہ میم ہے، یا میم کو ظاہر کریں گے، اظہار شفوی کہلائے گا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، نون مشدد غنہ واجب، اور فی البیوت یہاں یہ یا مدہ نہیں ہے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، حتی تا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، اور اس سارے کو الف المقصورہ کہیں گے۔ یا توفا فا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، نون مشدد غنہ واجب، ماؤ ماؤ نہیں کریں گے، ماؤ واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین،
او نہیں پڑھیں گے، او واو ساکن ما قبل مفتوح واو مدہ، یجعل جیم ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے، لہن نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، سبیل یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، اور الف خالی از حرکت ما قبل یہ ایک زبر پڑھی جائے گی تو یہ مدہ بن جائے گا۔ بقیہ حصے پر آپ خود قوانین اپلائی کریں گے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفدى بعضكم إلى بعد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصہ تلاوت کا جو ہم نے حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور کچھ گرامر دیکھتے ہیں۔ جی، واللاتی، الذی اللذان الذین اللاتی مؤنث اسم اشارہ اسم موصول واللاتی اور جو عورتیں یاتینا، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے لانا، فعل مضارع، یاتی سے یاتینا جو لائیں وہ، الفاحشہ بدکاری، اور تمہاری عورتوں میں سے، من نساء من سے نساء عورتیں، نسوت ان کی جمع، کم تمہاری، جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو فاستشہدوا تو طلب کرو تم، فعل امر جمع مذکر حاضر، تم گواہی طلب کرو، پس تم گواہی طلب کرو، علی پر، ہنہ ان عورتوں پر، اربعہ چار، منکم تم میں سے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو۔ فَإِن پس اگر شاہدو تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، اگر انہوں نے گواہی دی تو فَأَمْسِكُوهُنَّ امسکا یمسکو، فَأَمْسِكُو سین کے نیچے زیر ہے، فعل امر ہوگا، تم روک کر رکھو، ان کو بند کر دو، فی البیوت بیت کی جمع گھروں میں، ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حتی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے یہاں تک، یتوفا فوت ہو جائیں، موت کو پہنچ جائیں، ہنہ وہ، الموت اپنی موت کو، یہاں تک کہ وہ عرصہ حیات کو پورا کر کے موت تک پہنچیں، او یا یجعل اللہ یا بنا دے، یجعلو یہ او عاطفہ ہے اور اس حتی کی وجہ سے جعلہ کے اوپر زبر پڑھی جا رہی ہے۔ جو علم نحو کوئی بچہ جانتا ہے تو وہ یہاں عطف کے قانون سے واقف ہوگا کہ جب عطف ہو تو پھر وہی اعراب اگلے حرف عاطفہ کے بعد آنے والے لفظ کے اوپر پلٹ آتا ہے، حتی یہاں تک، او یجعل فعل مضارع کہ وہ بنا دے اللہ تعالی، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی نیا حکم یا راستہ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خاتون پر بدکاری کے الزام کی صورت میں 4 گواہیوں کا ہونا از حد ضروری ہے۔ 4 گواہیوں کی عدم موجودگی میں خاتون کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اس کی برائی کے ثبوت کے لیے 4 گواہیوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں
تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے، یا اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ واللذان اور والذی واللذان اس موصول تثنیہ کا، اور جب تم میں سے دو کوئی یاتیانہما وہ دونوں لے آئیں، منکم تم میں سے، جب تم میں سے کوئی دو بدکاری کر کے آئیں تو فآذوہما تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، فإن تابا اگر دونوں توبہ کر لیں تو وَأَصْلَحَا اور پھر اصلاح کر لیں تو فَأَعْرِضُوا پس تم ان سے اعراض کر لیجئے، ان سے گریز کر لیجئے، انہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ رب ذوالجلال کانا تواب الرحیما وہ بہت توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں ان دونوں کو، فاعل کو بھی مفعول کو بھی، برائی کا ارتکاب کرنے والا بھی اور برائی کرنے والا بھی، دونوں کو اذیت پہنچائی جائے، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو ان کی سزا سے گریز کیا جائے، بے شک اللہ رب ذوالجلال بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب توبہ کس کی قبول ہوگی؟ اگلی آیت ملاحظہ کیجئے، انما کلمہ حسر ہے، بلا شبہ، التوبۃ توبہ، علی پر، اللہ ہی اللہ رب ذوالجلال پر، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء جو برا عمل کر چکے، بجہالت نادانی کے باعث، جہالت کے باعث، کم علمی کے باعث، نہ جانتے ہوئے جو برا عمل کریں گے، پھر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کریں، من قریب قریب سے، جلدی سے، فاولئک پس وہی لوگ، یتوب اللہ علیہم پس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و تصرف سے ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے گا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ رب ذوالجلال علم والا اور بڑی حکمت والا، یہ دونوں صفات اللہ رب ذوالجلال کی، کانا فی الماضی، اور اللہ ہے بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر کہ یہ غلط کام ہے، پھر جاننے بوجھنے کے باوجود بھی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں، مستی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے غفلت کا شکار ہو گئے کہ ہم گناہ کو بھی بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ گناہوں سے اراض کریں، بچیں، اجتناب کریں، ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی موقع آئے تو ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور اللہ رب ذوالجلال ان کی توبہ کو قبول فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے جو نادانی میں، کم علمی میں، کم عقلی میں، بے سمجھی میں، جہالت کی وجہ سے، غیر دانستہ طور پر
جن سے غلط ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا. اللہ اکبر. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ جو لوگ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جس وقت حاضر ہو جائے احدا ایک ہم ان میں سے الموت ان کے پاس موت آ جائے. گناہ کرتے چلے جائیں اسی طرح غفلت کی نیند سوتے رہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آن پہنچے تو پھر قال انی اس وقت وہ کہے انی بے شک میں تبت الآن اب توبہ کرتا ہوں وللذین اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اور وہ اس وقت بھی کافر ہوتے ہیں. دم وفات دم موت بھی وہ جو ہیں حالت کفر میں مرتے ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے. اور جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پھر کہے کہ اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو اس وقت بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت نہیں ہے. اولئک وہی لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے فی الماضی جمع متکلم لہم ان کے لیے عذابن علیما. اللہ اکبر. عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار وبحرمت آل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لے آئے لا یحلو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. جو نہیں چاہتی اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ اور نہ روکے رکھو ان کو لِتَذْهَبُوا کہ وہ جائیں بعض کے ساتھ ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دے رکھا ہے الا مگر ہاں ان یاتینا مگر ہاں وہ لائیں بفاحشۃ مبینہ فاحشہ بدکاری مبینہ کھلی. اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا ان میں سے کچھ واپس لے جاؤ سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے رہو برتاؤ کرتے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو کراہت کرتے ہو اس سے تمہارے دل اس کو پسند نہیں کرتے تو فَعَسَىٰ پس قریب ہے ان تکرہوا تمہارا ناپسند کرنا شیئن کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ اسی شے میں بنا دے فیہ اس میں خیرن کثیرا بہت بڑی بھلائی. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی رکھ دے. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. سو اپنے اس رشتے الزواج میں جس قدر ممکن ہو سکے اس میں محبت اس میں جو ہے ہمدردی
اور ایک احساس کو اجاگر کیجئے تاکہ ہنستا بستا گھر کہیں اجڑ نہ جائے، وہ دلوں کی بستیاں کہیں ویران نہ ہو جائیں، وہ ہنستا بستا گھر کہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، اور وہ معصوم سے دل جو تمہاری زندگی اور تمہاری خوشیوں کے لیے پل پل دھڑکتے رہتے ہیں کہیں وہ پاش پاش نہ ہو جائیں، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں پروردگار عالم اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی برکت اور بہت بڑی خوشیاں اسی سے تمہارے لیے منسلک کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم ارادہ کر چکے ہو، اردتم اس کو پڑھا جائے گا دال اور تا قریب المخرج، تو پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا استبدال کہ تم بدلو زوج بیوی کو مکان زوج دوسری بیوی کے ساتھ بدلنا چاہو، تو آتیتم احداہن، آتیتم تم دے چکے ہو احداہن جو ان کو تم مال دے چکے ہو قنطار بہت زیادہ، تو فلا تأخذوا منہ شیئا، پس اب اس میں سے کوئی چیز تم پکڑ نہیں سکتے ہو، واپس نہیں لے سکتے ہو۔ اگر تم ایک بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ اتأخذونہ، کیا تم پکڑو گے اس سے بہتان و اسم مبینہ، اور صریح گناہ، کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى، اور تحقیق کہ تم پورا کر چکے ہو، تم پہلو بپہلو ہو چکے ہو، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور وہ لے چکی ہیں تم سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد تم سے لے چکی ہیں، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بپہلو مل چکے ہو، اور وہ تم سے پختہ عہد نکاح کی صورت میں پہلے لے چکی تھی۔ اب ارادہ تبدیلی زوجہ یہ تمہارا ہے، اس کا نہیں ہے، لہذا مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ از خود طلاق دیتے وقت یا بیوی کی تبدیلی کے وقت پہلی خاتون سے اپنا حق مہر واپس لے، یا جو اس کو دے چکا اس میں سے کچھ واپس لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلا تنکحو، اور تم نکاح نہ کرو، ما نکح آباؤکم، ان خواتین سے جن سے تمہارے آبا یعنی تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، من النساء عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر اس حکم سے کہ نزول سے پہلے جو لوگ یہ کام کر چکے ان کو معاف ہو چکا ہے۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور یہ غضب بھی ہے اور بری روش بھی ہے۔ ساء برا، سبیل طریقہ، روش، فاحشہ کھلی، مقتا
बे हयाई, गजब। उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके, मगर जो इस हुक्म से पहले गुजर चुका वो मुआफ है। बेशक ये बड़ी बेहयाई और गजब का बायस है और बुरी रवश है। यहां से लेकर इस रुकू तो यहां खत्म हो गया, पारे के इख्तिताम पर तक उन खवातीन का तज़किरा है जिनसे जो निकाह की सूरत में भी हलाल नहीं होंगी, जिनसे निकाह करना जायज नहीं है। और उनमें से पहली कैटेगरी बता दी कि जिनसे तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा निकाह कर चुके हों, चाहे निकाह करके छोड़ भी चुके हों, मगर फिर भी उनका निकाह उनके साथ हुआ था, ऐसी सूरत हाल में तुम उन खवातीन से निकाह नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती। यहाँ एक असूल ज़हन में बिठा लीजिए कि जिस खातून से आप पैदा हुए हैं, जिस बाप की आप औलाद हैं, उस बाप से ऊपर जितनी खवातीन होंगी, यानी उस बाप और उस खातून, माँ आपकी माँ और आपका बाप, उनके ऊपर जितनी खवातीन होंगी उनसे आप निकाह नहीं कर सकते। मसलन आपकी माँ, माँ की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, आपकी नानी, पड़नानी, झड़ नानी, ये सारी पीछे जो हैं इनसे किसी से निकाह नहीं हो सकेगा। इसी तरह आपके बाप की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपके ऊपर ये जितनी ऊपर खवातीन होंगी जिनसे आपका सिलसिला नसब है, उनसे आप निकाह नहीं कर सकते हो। इस पर दलील क्या है कि ये कुरान मजीद में कैटेगोरिकली कह दिया, मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसा, तुम निकाह नहीं कर सकते हो ऐसी खवातीन से, मा नकाहा आबाउकुम, जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हैं। अबा का लफ्ज ये अबुन की जमा है, तुम्हारे बाप, तो जो तुम्हारे बाप का भी बाप है तो वो ऑलरेडी तुम्हारा बाप लगा ना, तो जो दादे का बाप होगा उससे भी तुम्हारा उसी तरह बेटे का रिलेशन होगा। और ये सिलसिला जितना पीछे चलता चला जाएगा आप सारों के बेटे लगेंगे। तो जब आप उनके बेटे लगेंगे तो फिर आप उनकी एग्जैक्ट उन खवातीन से निकाह नहीं कर सकेंगे जिनसे उन्होंने बजाते खुद किया हुआ है। ठीक है जी। आगे कौन कौन सी खवातीन हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, ये हम इंशाल्लाह कल इसको पढ़ेंगे और कल ही इस रुकू का मुकम्मल जो इशारात हैं, इसके तफसीरी निकात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ आप तमाम अहबाब से।